الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ 105 نمبر کی صورت شریفہ سورۃ الفیل اور 106 نمبر کی صورت شریفہ سورہ قریش، دونوں اللہ کی توفیق سے اس وقت آپ کو پڑھ کر سنائی گئی۔ ان دونوں صورتوں کا ترجمہ اس طرح ہے: شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ کیا نہ دیکھا تم نے کہ کیا کچھ معاملہ کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کیا نہ کر دیا ان کی تدبیر کو ضائع رائیگاں اور بھیجا ان پر پرندے جھنڈ کی جھنڈ، وہ ان پر کنکریاں برسا رہے تھے پکی ہوئی مٹی کی، اور پھر کر دیا انہیں جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ بسبب قریش کو مانوس کر دینے کے، عادی کر دینے کے، آسان کر دینے کے، ان کے لیے آسان کر دینا سفر، سردی اور گرمی کا۔ انہیں چاہیے کہ وہ بندگی کریں اس گھر کے پروردگار کی، وہ اللہ یا وہ پروردگار جس نے انہیں بھوک سے نجات دی، کھانا دے کر، اور انہیں امن دے کر خوف سے نکال دیا۔ دونوں صورتیں اس وقت ایک ساتھ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے مضامین بالکل ایک دوسرے سے لگتے ہوئے ہیں، اور دونوں کا جو نزول کا زمانہ ہے وہ بھی قریب قریب ایک ہی جیسا ہے۔ اور یوں بھی ہمارا درس کا دور جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے تکمیل کی طرف ہے۔ جو تاریخ ہمارے ساتھی طے کر رہے ہیں تکمیل دور کی، اس کے اعتبار سے بھی کوٹا پورا کرنا ضروری ہے، اس لیے 2 صورتیں آج پڑھی گئیں۔ اس کے بعد اور کسی موقع پر انشاءاللہ ایک ساتھ 2 صورتیں لے لیں۔ پہلی صورت شریفہ کا نام سورہ فیل ہے۔ فیل کہتے ہیں اصل میں ہاتھی۔ قرآن شریف کی کسی بھی صورت کا جو نام ہوتا ہے، یہ نام اس طرح نہیں ہوتا جو دنیا میں کسی مضمون کا ٹاپک جس طرح رکھا جاتا ہے۔ جیسے اگر کتاب پر کوئی مضمون لکھا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پورا مضمون کتاب کے آزو بازو گھومتا ہے، اس میں صرف کتاب کا تذکرہ ہوگا۔ قلم پر مضمون لکھا جائے گا، اگر قلم کے عنوان پر کوئی مضمون نویسی کرے تو اس میں سب قلم کا تذکرہ ہوگا۔ صورتوں کے نام جو ہوتے ہیں وہ قرآن شریف کی 114 صورتیں ایک دوسرے سے الگ پہچانی جائیں، اور کون سے مضامین کن صورت میں آئے ہیں، بس عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو صورت شریفہ کا نام ہو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ لفظ اس صورت کی کسی نہ کسی آیت میں آتا ہے، لیکن کسی بھی صورت کے نام سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ پوری صورت البقرہ، بقرہ یعنی گائے، اور صورت گائے ہے، اس کے 4 پیر ہیں، اس کے 2 میں، یہ کوئی تھوڑی ہے۔ اس میں بقرہ کا لفظ استعمال ہوا، اس لیے اس کا نام اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ رکھا۔ سورہ اخلاص ایک ایسی صورت شریفہ ہے، میں نے اسی لیے عموماً کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اخلاص کا لفظ تو وہاں ہے ہی نہیں، بولو اللہ وحد پوری پڑ جائے گی، اس میں اخلاص کا لفظ کہاں ہے، لیکن اس کا نام سورہ اخلاص ہے، اس لیے کہ خالص توحید کا اس میں مضمون بیان ہے، اس لیے اس کا نام اخلاص۔
تو اس کا نام سورہ فیل ہے اس لیے کہ اس میں لفظ ہاتھی استعمال ہوا ہے، اور پھر جن لوگوں کا تذکرہ ہے وہ چونکہ ہاتھی والوں کے نام سے مشہور تھے، اس لیے ان کا تذکرہ اپنے اصحاب فیل کے نام پر کیا گیا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ الحمدللہ امت مسلمہ کے علم میں ہے، اس کا بڑا حصہ۔ یہ خیال رہے کہ یہ جس سال میں یہ واقعہ پیش آیا اس کو وہ لوگ عام الفیل کہتے تھے۔ اہل عرب کا یہ طریقہ ہے کہ کسی بھی سال میں اگر کوئی اہم واقعہ پیش آئے اس واقعے کے ساتھ اس سال کو وہ جوڑ دیتے تھے۔ تو جس سال میں یہ واقعہ پیش آیا وہ عام الفیل، عام یعنی سال، عام الفیل کے نام سے وہ سال مشہور تھا۔ اسی سال میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ مفسرین کی تحقیق یہ ہے کہ واقعہ جو ہے وہ محرم کے مہینے میں پیش آیا تھا۔ آج چاند ہو گیا نہیں ہوا شاید، اگر آج چاند نہیں ہوا تو یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ آج 29 تاریخ سے گزر گئی، چاند نہ ہوا ہو تو انشاءاللہ کل سے محرم شروع ہو جائے گا، نیا سال۔ تو یہ واقعہ جو ہوا وہ محرم کے مہینے میں ہوا، اور اب ظاہر ہے کہ محرم سے نیا سال شروع ہوتا ہے اور اسی سال میں ربیع الاول میں آپ کی ولادت ہوئی۔ تو بعض مفسرین کاؤنٹ کر کے گن کے بتاتے ہیں کہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا تھا اس کے 50 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ ان کی تحقیق ہے، اور یہ طے ہے کہ یہ عام الفیل جو ہے یہی وہ سال ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ یہود اور نصارہ یہ دونوں اقوام جو ہیں قرآن شریف پڑھنے والا جتنا ان کو جانتا ہے کوئی دوسرا نہیں جانتا، اس لیے کہ یہود کو تو بنی اسرائیل کے نام سے قرآن شریف نے بار بار ان کا تذکرہ فرمایا، اور نصارہ کا بھی تذکرہ، اور پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ کا تذکرہ، اور آپ کی ذات عالی کی پاکی، اور آپ کو اللہ نے جس مقام پر مبعوث فرمایا تھا اس مقام کو بے لاگ اگر کسی نے بیان کیا تو قرآن میں بیان۔ اور ہم ظاہر ہے کہ ہمارا ایمان تورات پر بھی ہے، انجیل پر بھی، ہم تورات کی بھی تصدیق کرتے ہیں، انجیل کی بھی تصدیق کرتے ہیں، اور جن انبیاء پہ اللہ نے ان کتابوں کو نازل فرمایا ہم ان پر پورا ایمان رکھتے ہیں، جس طرح ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر۔ یہ یہود اور نصارہ میں وہ اسلام کے یعنی اسلام نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے پہلے یہ خیال رہے کہ ہر دور میں اللہ نے جو بھی کتاب اور جو بھی شریعت نازل فرمائی وہ اس وقت کا اسلام ہے۔ وہ بیچارے جو کہتے ہیں ہمارا اسلام 1500 سال پرانا ہے، اب ان سے پوچھے کہ تیرا اسلام 1500 سال پرانا ہے تو حضرت آدم کون سے دین پر تھے؟ حضرت ابراہیم جس دین کو لے کر آئے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، اس کا کیا نام تھا؟ تو سارے انبیاء علیہ نبی صلی والسلام جس دین کو لے کر آئے اس دین کا نام ہمیشہ اسلام رہا، اس لیے کہ اسلام کا معنی فرما برداری ہے۔ اس دین کے ماننے والے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کا فرما بردار ہوتا ہے، اور اپنے رب کی فرما برداری من چاہے طریقے سے نہیں کرتا بلکہ اپنے وقت کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ اپنے رب کی فرما برداری کرتا، اسی کا نام اسلام ہے۔ اسلام 1500 سال اگر کوئی بولے وہ جھوٹ ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تکمیل اسلام کو 1500 سال ہو گیا، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ اللہ نے اسلام کی تکمیل فرما دی۔ اب نہ کوئی نبی آئیں گے نہ کوئی کتاب آئے گی، آخری ایڈیشن اسلام کا مکمل ترین ایڈیشن جو ہے وہ انسانیت کے حوالے کر دیا گیا، اور وہ قیامت تک کے سارے مسائل کا حل اپنے اندر رکھتا ہے، بشرطی کہ اسلام کے ماننے والے اس پر عمل کرنا چاہیں۔ تو واقعہ یہ ہوا تھا کہ بالکل سعودی سے لگا ہوا جو یمن ہے، یمن کا جو علاقہ تھا، ملک جو تھا، وہاں پر تاریخ اعتبار سے بہت ساری جنگیں اور یہ اور وہ
اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت اصحاب اخدود کا تذکرہ آیا تھا، آپ کے خادم نے عرض کیا تھا کہ یہ واقعہ بھی یمن میں پیش آیا تھا، تو وہاں کا عجیب و غریب تاریخ ہے۔ وہاں پر ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کیا تھا، بلکہ گورنر تھا، اس لیے کہ اصل حکومت جو تھی وہاں پر وہ شاہ نجاشی کی تھی، حبشہ جو تھا اس کے زیر نگرانی تھا یہ یمن، اس لیے ابرہ جو ہے، ابرہ وہاں کا گورنر تھا، بادشاہ نہیں تھا، اور وہاں 2 گورنر بھیجے گئے تھے، وہ دونوں نے آپس میں لڑ لڑا کے اس نے دوسرے کو مار ڈالا، جس طرح وہاں کا وہ گورنر بن گیا، نصرانی تھا۔ اب ظاہر ہے کہ یمن میں جو عرب تھے، یمن میں جو عرب تھے آباد تھے، وہ حج کرنے کہاں آتے تھے؟ مکہ معظمہ۔ یہ خیال رہے کہ حج کا اعلان جب سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت سے حج قائم ہے، آج تک ہے، انشاءاللہ قیامت تک ہوتا ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ جب نبوی تعلیمات سے انسانی معاشرہ ہٹا تو وہ منمانی حج کرنے لگا، لیکن حج بہرحال موجود ہے۔ تو اس وقت جو جیسا بھی حج ہوتا تھا تو وہ یمن سے جو عرب تھے وہ بھی یہی مکہ معظمہ آتے تھے، بلکہ یہ کہنے کو ساری دنیا کے لوگ جو حج کے لیے جاتے تھے وہ وہی جاتے تھے۔ تو وہی جو ابرہ جو تھا اس کو یہ لگا کہ کیا ضرورت ہے، اچھا مکہ جو ہے بیت اللہ شریف کی وجہ سے اس کی جو اہمیت تھی، بین الاقوامی اہمیت، انٹرنیشنل اہمیت، اس کو بہرحال ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اس ابرہ کو یہ لگا کہ کیا ضروری ہے کہ سارے لوگ حج کرنے وہاں جائیں، کیا میں ویسا کعبہ اپنے نہیں بنا سکتا؟ اس نے ایک کنیسہ بنایا، کنیسہ بھی کہا جا سکتا ہے، کلیسا بھی کہا جا سکتا ہے اس کو، اپنے یہاں بہت شاندار، بہت بلند، انتہائی بلند، مفسرین لکھتے ہیں کہ اتنا بلند تھا وہ کہ زمین پر کھڑا ہو کر آدمی اس کی اونچائی کو انداز نہیں کر سکتا تھا، اتنی اونچی عمارت ہے۔ اور اس کے بعد تو سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات ہر چیز سے مرصع کر کے یہ اعلان کر دیا کہ اب یہاں کے جو اہل یمن ہیں ان کو حج کرنے جانے کی ضرورت نہیں، مکہ وہ یہیں پر حج کرنے آئے، دیکھو ہم نے اتنا خوبصورت کنیسہ بنایا، یہیں حج ہوگا۔ اہل عرب جو ہوتے ہیں بہت خوددار ہوتے ہیں، بہت غیور ہوتے ہیں، وہ جو وہاں آباد تھے یمن میں، ان کو اتنا غصہ آیا، یہ مردود کہیں کا، وہ بیت اللہ شریف، وہ اللہ کا گھر، جناب خلیل اللہ کے دست مبارک سے اللہ نے جس کی تعمیر نو کروائی، اس کے مقابلے میں یہاں پر یہ کنیسہ بنا کے بولتا ہے یہاں آ جاؤں گا، تم کو مکہ جانے کی ضرورت نہیں، بیت اللہ شریف کی حرمت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ تو اس میں کسی نے جا کے اس جگہ کی بے ادبی کرنے کے لیے وہاں پر غلاظت کر، اب غلاظت کرنا جیسے ہی معلوم ہوا کہ بھئی یہ کسی عرب نے کیا ہے، اس کو بہت غصہ آ گیا ابرہ کو، اس نے کہا ٹھیک ہے، ایسا اس لیے ہوا نا کہ اس کعبے کی عزت کا سوال ہے، اب اس کعبے کو معاذ اللہ میں رہنے نہیں۔ پھر اس نے حبشہ کے جو اصل شاہ تھا، حبش کا جو بھی شاہ ہوتا تھا اس کو نجاشی کہتے تھے، یہ خیال ہے، نام کچھ بھی ہو اس کو نجاشی کہتے تھے۔ تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا حبش کا، اس کو اس نے خط لکھا اور اس نے اس کے لیے 9 ہاتھی بڑے بڑے بھیجے۔ ان ہاتھیوں میں ایک ایسا ہاتھی تھا جو اتنا لہیم شہیم تھا کہ اس جیسا کوئی ہاتھی اس وقت پایا نہیں جاتا تھا، اور اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ ہمارے ساتھی میں کسی کا نام محمود ہو تو ان کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اس ہاتھی کا نام محمود تھا، اور اتنا لہیم شہیم، اور اس میں ان کا پروگرام یہ تھا کہ بیت اللہ شریف کے ستون جو ہیں معاذ اللہ، ان ستونوں میں زنجیر باندھی جائے گی، ہاتھیوں کے پیر میں باندھی جائے گی، اور ہاتھی اتنا قوی ہیکل جانور ایک طرف اس کو ہکا دے گے اور وہ چلنا شروع کرے گا، تو جیسے ہی اس کے ستون، اللہ نہ کرے اس کے ستون گریں گے، بیت اللہ شریف کو بہت نقصان۔ یہ پروگرام کے تحت وہ بڑا ہاتھی محمود نام کا، اور اس کے ساتھ 8 اور مزید ہاتھی، یعنی 9 ہاتھی اور 60,000 لوگوں کا لشکر، 60,000 لوگوں کا، اور وہ یمن سے چلا اور طائف کی طرف سے ہوتا ہوا وہ مکے کی طرف چلا۔ طائف والے جو تھے وہاں بنو ثقیف نام کا قبیلہ آباد تھا۔ یہ بنو ثقیف والوں نے یہ لات نام کا جو بت ہے نا اس کی وہ پوجا کرتے تھے، یہ لات، منات، عزا، یہ سب الگ الگ مشرکوں کا ایسے ہی رہتا ہے، بٹے رہتے ہیں معبود بھی،
یہ لات کا بہت بڑا مندر تھا ان کے یہاں. اس نے بولا بھائی دیکھو ہمارے مندر کو کچھ نہیں کرنا, ہم آپ کو راستہ بتانے کے لیے آدمی دے دیتے ہیں, گائیڈ دے دیتے ہیں, وہ آپ کو مکے تک پہنچا دے گا. ہاں یہ تو ٹھیک ہے کہ یہاں سے ہم کو راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ان لوگوں نے ابو رغال نام کا ایک شخص جو تھا اس کو گائیڈ کی حیثیت سے دے دیا کہ یہ آپ کو مکے تک پہنچا دے, اس شرط پر کہ ہمارے متقدے کو حاصل, مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں, میں جس کام کے لیے ہوں جاؤں گا. ابو رغال جو تھا وہ کچھ دور آگے گیا, اللہ نے اس مردود کو موت دے دی, مر گیا. پھر یہ آگے بڑھا, کچھ ٹکڑیاں عربوں کی اس کے مقابلے بھی کوشش کرتے رہے کہ 60,000 کروڑ, اور کوئی قبیلہ بیچارہ کیا مقابلہ کرتا, وہ سب کو مارتے کاٹتے ہوئے مکے کی طرف چلا. اب مکے میں داخل ہو رہا تھا وہ یہ مینا کی طرف سے وہ داخل ہو رہا. جب وہاں پہنچا تو اس وقت قبائلی زندگی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم حضرت عبد المطلب یہ سب سے بڑے سردار تھے مکے کے. اس نے مطلب بہت لمبی وہ ہے راستہ, لیکن اس سے ملاقات کا ایک نظم ہوا. کوئی گیا عبد المطلب سے کہا کہ آپ بادشاہ سے چل کے ملو. اس نے کیا کیا کہ جیسے ہی وہ داخل ہونے لگا تو جو چراگاہ تھی ادھر مینا کی طرف, وہاں چراگاہ میں مکے والوں کے اونٹ چل رہے تھے, ان کے اونٹ کو پکڑ لیا, اور ان اونٹوں میں 200 اونٹ عبد المطلب کے بھی پکڑ لیے اس نے. اور اس کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ عبد المطلب یہاں کے سردار ہیں, تو اس نے ملنے کی خواہش کی. حضرت بھی تشریف لے گئے. حضرت عبد المطلب جو تھے وہ بہت رحیم شہیم انتہائی خوبصورت تھے, بہت ہی خوبصورت اور بہت اونچے پورے. جب وہ جہاں وہ رکا ہوا تھا اس کے خیمے میں, حضرت گئے تو وہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا, اس کی جو بھی تخت تھا اس وقت کا ٹیمپرری, وہ ان کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوا کہ اتر کے آ گیا, نیچے ان کو لے کر بیٹھ گیا. اور زبان الگ الگ, ان کی زبان ہے عبد المطلب کی عربی, اور اس کی زبان عربی غیر عربی تھا یہ ابرہ کی. تو بیچ میں مترجم جو تھا, ٹرانسلیٹر جو اس کو بولتے ہیں, اس کے ذریعے بات چیت شروع ہوئی. تو ابرہ نے کہا کہ بھائی کس لیے آئے ہیں, پوچھو ان سے. عبد المطلب نے کہا وہ میرے 200 اونٹ جو تم نے پکڑ لیے وہ اونٹ چھوڑ دو, اس کے لیے آیا ہوں. وہ مترجم سے کہنے لگا کہ ان سے کہو کہ ان کی صورت شکل دیکھ کے تو میں بڑا متاثر ہو گیا تھا, عجیب آدمی ہیں, مکے کے سردار ہیں, میں ان کے دین کے اعتبار سے جو اہم ترین گھر ہے کعبہ اس کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں, اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتے, اپنے اونٹ کا تذکرہ کر رہے ہیں. جب اس نے یہ کہا تو عبد المطلب نے جواب دیا, اونٹ میرے تھے, مجھے اونٹ کی فکر ہے, اور جس گھر کی لوگ بات کر رہا ہے نا اس کا بھی ایک رب اور ایک مالک ہے, اگر اس سے ٹکرانے کی ہمت ہو تو جا کے ہاتھ لگا کے دیکھ لیں. یہ یاد رکھنا, اس کا ایک رب ہے اور وہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا, جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا. میرے اونٹ سے میں ان کا ذمہ دار, ان کی حفاظت میں کروں گا. اور یہ بول کے جب وہ بھی اتنا ڈر گیا کہ بابا ان کے اونٹ دے دو, ان کو لے جا کے جلدی سے 200 اونٹ واپس کرو, تو واپس ان کو اونٹ مل گئے. پھر حضرت عبد المطلب نے دوسری تفصیلوں میں آتا ہے یہ کہ ان سارے کے سارے اونٹوں میں ایک ایسا نشان لگا دیا جو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے ان کا طریقہ تھا, جو نشان وہ لگایا کرتے تھے. اور اس طرح وہ بعد میں انہوں نے سارے وہ اللہ کے نام پر ذبح کر دیے. اور کیونکہ سردار تھے, اور سردار جو ہوتا ہے, سردار کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کو, اپنے ماننے والوں کو اپنے ساتھ, سب سے انہوں نے کہا بھائی دیکھو اپنی طاقت نہیں ہے یہ مردود کی مقابلہ کرنے کی, ہم چلتے ہیں بیت اللہ کے دروازے کا جو کنڈا ہے اس کو پکڑ کے ہم دعا کرتے ہیں, اور دعا کرنے کے بعد تم سب کے سب اپنے اپنے بال بچوں کو لے کے پہاڑوں پہ چلے جاؤ, اس لیے کہ اگر اس نے یہاں پر قتل و غارت کیا, غارت گری کی, تو ہم کو بہت پریشانی ہوگی. ان کا ٹھیک ہے, گئے, اور کافی سردار تھے, ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. بیت اللہ کا کنڈا, اس بیت اللہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے, لیکن جب دعا کی تو کیا دعا کی, اے اللہ, اے اس گھر کے پروردگار, یہ
ظالم جو تیرے گھر کو مسمار کرنے کے ارادے سے آیا ہے، بس تو ہی ان کو نپٹ سکتا ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، تیرا گھر ہے اور وہ تیرے گھر کا دشمن ہے، اے پروردگار تو اپنے گھر کی حفاظت اپنے اس دشمن سے تو خود ہی فرما۔ اور یہ دعا کر کے، اور بہت کئی دعائیں ہیں طویل، میں نے اس کا اختصار سے عرض کیا، یہ سارے کے سارے لوگ پہاڑ پہ چلے گئے۔ اب یہ مینا کی طرف سے اگلا دن جو ہوا، طے تھا کہ بھی کل ہم کو اپنا کام کرنا ہے، مینا کی طرف سے مزدلفہ اور مینا کے درمیان میں ایک حصہ ہے، وہ وادی محصر کہلاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کو معلوم ہو، اب تو کیا کچھ معلوم ہی نہیں کہاں کیا ہے، جس کو معلوم ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے آئے حج وداع کے موقع پر، تو اس مقام پر آپ نے اپنی سواری کو تیز کر دیا اور فرمایا یہاں سے تیزی سے نکلو، اس لیے کہ یہیں پر اصحاب فیل پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ جہاں کہیں بھی اللہ کا عذاب آیا ہے وہ تماشا کا دیکھنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو عبرت کی جگہ ہوتی ہے۔ آدمی ڈرتا ہوا گزرے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو کہ جیسا اللہ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا مجھ سے ہو جائے۔ تو یہ وادی ہے، یہ بالکل مزدلفہ اور مینا، مزدلفہ ختم ہوتا ہے اور مینا شروع ہوتا ہے، اس دور اس کے درمیان میں یہ وادی ہے، یہ وادی محصر کہلاتی ہے۔ یہاں تک اس کے لشکر پہنچا، محمود نام کا ہاتھی جو آگے آگے تھا، اب وہ وہاں پر رکے، اور رکنے کے بعد بہت کوشش کی کہ وہ آگے چلے، بیچارہ وہ چلنے کو ہاتھی تیار، بہت یعنی ہاتھی کو آگے بڑھانے کے لیے جو جو کر سکتے تھے اس کو بھالے چوکے، اس کو چبھائے، اس کو جو بھی تکلیف دے سکتے تھے، لیکن وہ ہلنے کو تیار نہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا بیٹھ گیا وہ، پھر انہوں نے دیکھا کہ ذرا دوسری طرف چلا کے دیکھو، اس کو شام کی طرف لے کے چلتے ہیں تو شام کی طرف جاتا ہے، یمن ادھر لے کے چلتے ہیں ادھر چلتا ہے، تیسری طرف 4 شفٹ ہوتی ہے، لیکن سامنے جدھر بیت اللہ شریف ہے ادھر لے جانے کو اپنی جگہ سے جنبش نہیں کرتا۔ ابھی اس کو چلانے کی کوشش ہو ہی رہی تھی کہ بحر احمر کی طرف سے پرندوں کا جھنڈ اللہ نے بھیجا، اور وہ جھنڈ جو یہ ابابیل لفظ جو استعمال کرتا، ابابیل یا ابابیل چڑیا کو نہیں بولتے، بلکہ لفظ ابابیل جو ہے اس کا واحد جو ہے واحد لفظ نہیں استعمال ہوتا، یہ جمع میں استعمال ہوتا ہے۔ ابابیل کا مطلب ہوتا ہے جھنڈ کے جھنڈ، کئی طرف سے آنے والے جھنڈ، بلکہ پرندوں ہی کے نہیں، انسانوں کے جھنڈ کو بھی ابابیل کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے کیونکہ ابابیل کے لیے اس لیے بعض ترجمہ کرتے ہیں اللہ نے بھیجا ان پر اپنے ابابیل، ابابیل نہیں، ابابیل یعنی جھنڈ۔ وہ پرندے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جو حضرات مفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ پرندے کبوتر سے بھی چھوٹے چھوٹے تھے۔ اب کبوتر سے چھوٹا پرندہ رہے گا، ایک چونچ 2 پیر، چونچ میں 1 کنکری، دونوں پیر میں 2 کنکری، یعنی ایک پرندے کے ہاتھ میں 3 کنکری، ایک پرندے کے پاس 3 کنکری۔ کنکری خود قرآن کے الفاظ ہیں کہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، حجارہ کو تو خیر کنکری وہ کہیں گے، لیکن من سجیل کا مطلب ہوتا ہے پکی ہوئی مٹی کے، یعنی وہ کوئی بڑا سخت پتھر نہیں تھا، چٹان کے ٹکڑے نہیں، جیسے اینٹ پکاتے ہیں نا اپنے یہاں، اینٹ جو ہے اصل تو مٹی رہتی ہے، پک کے وہ بہت مضبوط ہو جاتی ہے، تو جیسے اینٹ کو پکایا جاتا ہے اسی طرح اگر مٹی کو بہت زیادہ آگ پہ پکایا جائے تو وہ جو سخت شکل اختیار کر لیتی ہے وہ اس کو حجارہ من سجیل کہتے ہیں، پکی ہوئی مٹی کے پتھر جیسی شکل بن جائے، یہ تھا۔ اور ان پرندوں نے پورے لشکر پر آ کر اس کی بارش، اللہ کا حکم تھا، الہی عذاب تھا یہ، اور جس کے اوپر گرتا وہ اتنی سی کنکری، پرندہ کتنے اوپر سے پھینکتا ہوگا، اس کے سر میں گھس کر وہ اس کے، اگر وہ کسی جانور پر سوار ہے تو اس کو جانور کو چھیدتا ہوا بھی زمین میں ہو جاتا۔ اس طرح سے وہ پورے کے پورے لشکر کو بھاگنے کے سوا کوئی راستہ نہیں، بہت سے تو وہیں پر 1-2 کنکری پہ گری وہیں پر ڈھیر ہو گئے، ان کا بدن جس پر وہ کنکری گرتی تھی ان کا بدن وہ حصہ زخمی ہوتا تھا، اور پھر وہاں سے پانی اور پیپ بننے کے بعد پورا جسم ایسا لوز ہو جاتا تھا کہ جیسے کوئی مٹی کا بنا ہوا ہو، اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرتے تھے۔ جو لوگ بھاگنے میں کامیاب ہوئے ان میں خود ابرہ بھی بھاگا، اس لیے کہ اللہ کو وہاں اس کو موت دینا مقصود نہیں تھا، اور واپس یمن آیا
اور وہاں پر اسی میں وہ تڑپ تڑپ کے کتے کی موت مرا، اور وہ سارا ہاتھی کا لشکر اور ان کا غرور اور ان کا تکبر۔ مفسرین فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد 7 سال تک، اور دوسرے مفسرین کی رائے میں 10 سال تک اہل مکہ نے بت پرستی نہیں کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی۔ تو لگا تھا کہ جب بیت اللہ کی حفاظت کا وقت آیا تو صرف اس اللہ نے حفاظت کی جس کی وجہ سے یہ بیت اللہ کہلاتا ہے۔ کوئی ہمارا آڑے شاہ تلچے شاہ کوئی کام آنے والا نہیں تھا۔ 7 یا 10 سال تک وہ موحد رہے، لیکن اس کے بعد شیطان جو ہے وہ اپنا کام تو کرتا ہی ہے، اور پھر وہاں پر جو ہوگا۔ یہ پورا واقعہ جو تھا میں نے اسی لیے 2 صورتیں پڑھی تھی۔ اب دوبارہ سورت کا ترجمہ دیکھیں تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، میں نے دیکھا تم نے کیا کیا معاملہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ ہاتھی والے یعنی ابرہ کا لشکر۔ الم یجعل کیدہم فی تدبیر، کیا نہ کر دیا کیدہم ان کی تدبیر کو فی تضلیل، ضائع کر دیا۔ جتنا پلان بنا کر آئے تھے بیت اللہ شریف کی کو مسمار کرنے کا، اس کو ڈھانے کا، ان کی ساری تدبیریں جو تھی وہ بیکار ہو کے رہ گئیں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجا ان پر طیر یعنی پرندے، ابابیل جھنڈ، اور ان پر بھیجے پرندوں کے جھنڈ ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ رمی کا لفظ جو ہے نا، رمی اس کا مطلب ہی کنکری مارنا ہوتا ہے۔ حج میں رمی بھی ایک وہ ہوتا ہے، رمی جمع، تو ترمیہم وہ کنکریاں پھینک رہے تھے، بحجارۃ من سجیل، ایسی کنکریاں، ایسے پتھر کی کنکریاں جو پکی ہوئی مٹی کی تھی، اتنی چھوٹی چھوٹی کنکریاں۔ وہ کنکریاں بعد میں بھی کافی دنوں تک رہیں اہل مکہ کے پاس۔ فجعلہم کعصف مأکول، اور ان باریک باریک کنکریوں سے اللہ کے حکم سے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ ایک تو بھوسا جو ہے وہ خود ہی کتنی بے قیمت چیز، اور وہ بھوسا کوئی جانور کھا لے، اور جانور کے کھاتے وقت اس کے منہ سے نیچے سے آگے پیچھے سے جو بھوسا گرے وہ کتنا بے قیمت ہوتا ہے، ایسا ان ظالموں کو ذلیل کیا۔ ایسا ہوتا ہے اللہ کا ساتھ۔ اب یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے، پیدا ہوئے، اور اس کے بعد 40 سال کے بعد آپ کو نزول قرآن شروع ہوا۔ جب آپ نے اس ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس وقت جن لوگوں سے آپ کا خطاب تھا اس میں بڑی آبادی ان لوگوں تھی جنہوں نے اس واقعہ فیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 40 سال میں نسل تھوڑی بدل جاتی ہے، اور یا تو جو لوگ چلے گئے ہوں گے پھر دوسرے جو ان کے بچے اور کچے ہوں گے ان کو بتا کر گئے تھے کہ یہ واقعہ یہاں پر پیش آ چکا ہے۔ تو اسی لیے اگلی سورہ میں فرمایا لإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یہ جو کعبے کے متولی ہیں قریش، ان کو کعبے کی تولیت کی وجہ سے پوری دنیا میں اتنا عزت اور اتنا وقار حاصل تھا کہ اس دور میں جبکہ سفر کرنا یعنی اپنی موت کو ڈالتے، یہ سب سمجھ لیجیے۔ حکومت نام کی تو کوئی چیز تھی نہیں، حکومت نام کی چیز نہیں تھی کہ یہ بول کے تسلی ہو جاتی ہے، آپ کو سن تو بھی تسلی ہوتی ہے، ورنہ جہاں حکومتیں ہیں وہاں بھی ایسے مظالم ہو رہے کہ ایسا لگتا ہے کہ مردود نہ رہتے، قبائلی زندگی رہتی تو کم سے کم چین آ جاتا، کیونکہ کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ یہاں تو دوغلے قانون چلتے ہیں کہ ایک قوم کے لیے ایک قانون کا ایک طریقے سے اطلاق ہوگا، دوسری قوم کے لیے دوسری طرح سے اطلاق ہوگا، یہ سارے تماشے ہو رہے ہیں۔ وہاں تو حکومت اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں، وہاں پر ایک ہی تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جب قبیلے سفر ان کے لیے ضروری تھا، تجارت کے بغیر نہ کر کیا سکتے تھے، وہاں پہ کھیتی باڑی تو ہوتے نہیں تھی، تجارت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ سفر کرتے وقت یہ قافلہ جو چلے گا وہ واپس آئے گا نہیں آئے گا اس کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی۔ راستے میں جتنے قبیلوں سے ملاقات ہوگی ان قبیلوں کے سردار ان سے جو منوانا چاہیں گے وہ منوائیں گے،
ہم کو تمہارے پاس سے جو کچھ ہے اس میں سے اتنے دینار ہم کو دینا پڑے گا، اتنے درہم دینا پڑے گا، تمہارا جو سامان تجارت ہے اس میں سے اتنا مال ہمارے پاس رکھ دو تو ہم تم کو جانے دیں گے، ورنہ یہی کاٹ کے رکھ دیں۔ تو بیچارے کیا کرتے تھے اتنا۔ لیکن اہل قریش جو تھے، قبیلہ قریش، اس کو چونکہ وہ بیت اللہ شریف کے متولی تھے، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ پوری دنیا سے لوگ حج کے لیے آتے تھے، پوری دنیا سے حج کے لیے آتے تھے، تو ان متولیان حرم کی اتنی عزت تھی کہ ان کے قافلے کسی بھی رخ پر سفر کرتے اور صرف یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ حرم کے متولیوں کا قافلہ ہے، اہل مکہ میں سے یہ وہ حصہ ہے جو حرم کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، تو ان کو لوٹنا پوٹنا تو الگ، ان کی عزت کی جاتی تھی، ان کی دعوتیں کی جاتی تھی، اور ان کے ساتھ بہت ہی عافیت کا معاملہ، ان کی مدد کی جاتی تھی۔ یہ حال تھا، اس لیے کہ ان کا تعلق اللہ کے گھر سے تھا۔ قافلے نہیں، کوئی اکیلا فرد بھی اگر کہیں سفر پہ جا رہا ہے اور کسی نے اس کو روک لیا اور اس نے صرف اتنا کہا آنا حرامی، میں حرم والا ہوں، بس اتنا کہنا، سامنے والا بالکل ہٹ جاتا تھا، اس سے معافی مانگ کر معاف کیجیے میں نے آپ کو روک دیا۔ کس وجہ سے یہ سب کچھ دیا تھا اللہ نے؟ بیت اللہ کی وجہ سے۔ اس لیے فرمایا اچھا یہ سفر، یہ جب اللہ کے خلیل جناب ابراہیم نے اس گھر کی تعمیر فرمائی اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے دعا کی، اس دعا میں حضرت کی ایک دعا کا حصہ ہے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ جو یہاں پر آباد ہونا ان کو تو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ ایک مفسر نے بڑی عجیب بات لکھی کہ اللہ کے خلیل یہ بھی دعا کر سکتے تھے کہ اللہ یہ جو بے آب و گیا وادی ہے مکے کی، اس کو نخلستان بنا دے، اس کو سرسب کو شاداب بنا دے، لیکن حضرات انبیاء سے زیادہ فہیم، ان سے زیادہ ہوشیار کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء کو ہر اعتبار سے انسانوں میں سب سے بلند ترین مقام پر رکھا، ان سے زیادہ فہیم کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات ہوگی کہ اگر میں اس کو نخلستان بنانے کی دعا کرتا ہوں تو یہ میرے بال بچے، یہ میرا خاندان یہ آباد ہوگا، کھیتی باڑی میں لگ جائے گا، بیت اللہ کا حق کیا ادا کرے گا؟ اس لیے انہوں نے جو دعا کی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ انہیں پھلوں کی روزی دینا۔ پھل کس کو بولتے ہیں؟ پھل عام جام کے تو بولتے ہی ہیں، لیکن پھل اصل میں کسی بھی کام کے کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو پھل کہا جاتا ہے۔ یہ پاور لوم کی چلاتے ہیں، اس میں صحیح نکالنا رہتا ہے۔ کوئی فیکٹری آپ چلا رہے ہیں تو جو پروڈکٹ ہوتا ہے، جو کچھ بن کے نکلتا ہے وہ اس کا پھل کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیچارے کو محنت کا پھل نہیں ملا ہے۔ محنت کا جھاڑ رہتا ہے کہ کہیں کلان کے کنارے ہے کیا؟ محنت کا جھاڑ رہتا ہے؟ نہیں، محنت کا پھل یعنی جس رخ پر وہ آدمی محنت کر رہا تھا اس کا نتیجہ اس کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جن لوگوں نے بھی حج کیا ہے یا عمرہ کیا ہے، جس نے بھی اس شہر کی زیارت کا اللہ نے موقع دیا، اگر کسی کو نہیں ملا تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو اس شہر کی زیارت کروا دے۔ بس میرے بھائیوں، مکہ مکہ ہے، مکہ مکہ ہے، اس کو اس وقت مکے کو اگر کوئی دیکھے، جس وقت اللہ نے مجھے موقع عطا فرمایا تھا تو ایک شخص بامبے کا تھا، بہت بڑا ویپاری، وہ بھی اعتبار سے ہمارے کمرے میں تھا، تو اس نے بتایا مجھے مولانا صاحب ہم تو کبھی حج کے لیے پہلی بار آئے ہیں اور ہم کیا ہے مالک نے پیسہ دیا ہے تو ہر سال کہیں نہ کہیں ٹور کے لیے جاتے رہتے ہیں فورن۔ لیکن میں اس کے پہلے پیرس جب گیا تھا، اس آدمی کا نہیں، میں جب پیرس گیا تھا ان کو واہ بھائی واہ یہ ہے شہر، اس کو بولتے ہیں شہر کا میں، اس کو بولتے ہیں خوبصورتی، اس کو بولتے ہیں صفائی۔ لیکن اب بولے میں جب مکے میں آیا ہوں تو بولے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ مکے کی صفائی کے سامنے پیرس کی سڑکیں پانی بھرتی ہیں۔ یہ اس شخص کا کہنا ہے جس نے پیرس بھی دیکھا مکہ بھی دیکھا، کیا مانتے ہیں؟ لیکن اس مکے کا مارکیٹ جو ہے، اچھا ہم جائیں گے تو مارکیٹ میں جائیں گے نہیں، ارے بابا مارکیٹ کے بیچ میں ہی کعبہ ہے، جانے کیا نہیں پڑے گا؟ آپ یہ بولو اپنے آپ کو مارکیٹ میں آپ مصروف نہیں کریں گے، مصروف نہیں کریں گے، بس وہاں کے مارکیٹ میں
تم کو جو سامان خریدنے کے لیے دنیا کے 10-15 ملکوں کا سفر کرنا پڑے گا وہ سب کا سب مکے میں اکیلا ملتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مشہور ترین نہ ہو اور وہ مکے کی بازار میں اویلیبل نہ ہو۔ اس وقت ہی مجھے یاد آئی تھی یہ بات جب اللہ نے موقع دیا تھا، یہ میرے خلیل کی دعا کا اثر ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، فیکٹریاں کہیں چلیں گی، کارخانے کہیں چلیں گے، پروردگار اس سے نکلنے والے پروڈکٹ کو روزی بنا کر میرے بچوں کے لیے اس شہر میں لانا۔ اللہ نے آج جتنا بڑا انٹرنیشنل مارکیٹ مکہ ہے کوئی دوسرا مارکیٹ کوئی نہیں۔ یہ دبئی جو ہے نا یہ سب چور بازاری کے لیے ہے، ننگے پن کے لیے ہے، لیکن اصل مارکیٹ تو ان کی تجارت جو تھی اس وقت بھی اہل مکہ تجارت کرتے تھے۔ سردی کے دنوں میں یہ یمن کی طرف جاتے، اس لیے یمن گرم جگہ تھا، اور گرمی کے دن میں یہ شام کی طرف جاتے، فلسطین کی طرف جاتے، اس لیے وہ ٹھنڈا تھا۔ فرمایا لإیلاف قریش، ان قریشیوں کو لإیلاف بسبب الفت دینے کے، اس کا دوسرا بسبب آسان کر دینے کے، قریشیوں کے لیے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اللہ نے ان کے لیے آسان کر دیا سفر کرنا سردیوں کا بھی اور گرمیوں کا بھی۔ یہ سفر جو آسان ہے، جو کہ سارے انسانوں پر بہت مشکل ہے، اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کے سفر کرنا، اور یہ پورے امن و امان کے ساتھ پوری عزت کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جس گھر کی برکت سے اللہ نے تجھے یہ مقام دیا ہے، یہ سکون دیا ہے، اس گھر کے رب کی بندگی کر۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے، ان کو اس کے شکرانے میں یہ کرنا چاہیے کہ وہ اسی گھر کے رب کی بندگی کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن، وہ رب جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف سے ان کو امن عطا فرمایا۔ میرے بھائیو، انسانی زندگی کی ساری ضروریات ان آیتوں میں آ گئی۔ موقع نہیں ہے اس کو تفصیل سے عرض کروں، گھڑی پر بھی نظر ہے۔ ایک تو کھانا، کھانا جو ہے یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر تو مر جائے گا نا وہ۔ لیکن اس کھانے کے حصول کے لیے، اس کھانے کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کی تکو کتنی ہوتی۔ ویسے یہ خوب یاد رہے کہ ایمان والے کو اللہ نے اتنا معزز بنایا ہے کہ اس کا کوئی عمل، ایمان والے کا کوئی عمل عبادت کے دائرے سے باہر ہوتا ہی نہیں۔ یہ عبداللہ، سراپا عبداللہ، سراپا اللہ کا بندہ، اس کا ہر عمل، دنیا والے ان اعمال کی باقاعدہ کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، یہ دنیا ہے اور یہ دین ہے۔ یہاں اصل کے اعتبار سے یہاں دین اور دنیا کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ مومن کا ہر عمل جو ہے وہ عبادت ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے اس کا اصول یہ ہے، اصول یاد رکھیے، کسی بھی فرض کو ادا کرنے میں جو چیزیں معاون ثابت ہوتی ہیں، یعنی جو چیز ہیلپنگ ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے ورب، دوسرا ہوتا ہے ہیلپنگ ورب، ہوتا ہے نا، تو کسی بھی عبادت کے کرنے میں جو چیزیں معاون اور مددگار ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کا اختیار کرنا اور حاصل کرنا عبادت ہے۔ نماز فرض، نماز فرض ہے، نماز پڑھے گا، خالی پیٹ پڑھے گا، خالی پیٹ پڑھے گا، گھر خالی گر جائے گا، بغیر کپڑے کے پڑھے گا، کپڑا بھی لگے گا نا، اس کو سطر ڈھانکنا بھی ضروری ہے نا، اس کو جگہ بھی لگے گی نا۔ یہ ساری چیزیں جو اس نماز کے لیے معاون ہیں، ان سب کا حاصل کرنا عبادت ہے۔ اب ظاہر ہے اس کے حصول کے لیے ہی یہ تک و دوڑ کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس لیے روزی کے لیے مومن، حلال روزی کے لیے، روزی یعنی حلال روزی، یاد رہے، حلال روزی کے لیے مومن جو تک و دوڑ کوشش کرتا ہے وہ عین عبادت ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کی ساری عبادات
اس روزی کے حاصل کرنے کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے. اسی کی بنیاد پر یہ نمازیں پڑھے گا, اسی کی بنیاد پر یہ روزے رکھے گا, اسی کی بنیاد پر یہ زکوٰۃ دے گا, اسی کی بنیاد پر یہ حج کرے گا. یہ روزے کا حصول جو ہے, کیونکہ سارے فرائض کے پورا کرنے میں اس کو مددگار ہے, اس لیے یہ حصول روزی جو ہے اس کے لیے عین عبادت ہے. اور کیسی عبادت؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, کوئی شخص رزق حلال کی تلاش میں سفر کر رہا ہو اور اس کی موت آ جائے تو اس کی موت شہادت کی. اس میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کا جو درجہ ہوتا ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ درجہ اس شخص کو دیا ہے جو رزق حلال کی تلاش میں سفر کر رہا ہو, اس حال کے سفر کو اس کی موت. تو بھوک صرف کھانا نہیں بلکہ کھانے کے ساتھ پھر ساری زندگی, اس میں پورا زندگی کا جو مینٹیننس ہے یہ اس میں تمام میں شامل ہے. یہ خیال ہے آج ہی اتفاق سے ایک ساتھ لوگ ایسے ایسے مسئلہ کس نے بول دیا ہمارے ساتھی کو کہ بیوی کا کھانا کھلانا مرد پر ضرور پڑی ہے. اس نے جمعے کے فوراً بعد بولے, اب اتفاق سے ہمارا جو بیان چل رہا ہے وہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہی چل رہا ہے. تو نماز کے بعد ہی بولے, حضرت وہ فلاں صاحب نے کہا کہ, تو میں نے کہا ان سے پوچھنا نام نفقہ کس کو بولتے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ شوہر کو جو اللہ نے قوام بنایا ہے اس کی وجہ ہی اللہ نے یہ بیان فرمائی بما انفقوا من اموالہم. شوہر کی اہمیت اس لیے ہے, اس لیے قوام ہے. ایک تو یہ کہ بما فضل اللہ علی بعض, کہ اللہ جس کو جس پر چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے. دوسرے بما انفقوا من اموال, وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے, مطلب مہر بھی اس کو دینا ہے اور اس کا پورا مینٹیننس کرنا ہے زندگی بھر کا, جیسا اس کو اللہ نے طاقت دی ہے اس کے اعتبار سے. یہ نہیں کہ وہ کوئی شہزادی ہے تو اس سے نہیں, جو بیچارہ شوہر ہے اس کی, لیکن جو خود کھائے گا وہ اس کو کھلانا پڑے گا, جیسا خود پہنے گا اس کو پہنانا پڑے گا, جیسے رہتا ہے ویسے اس کو رکھنا پڑے گا. سب بیوی کے لیے ضروری ہے. اب انہوں نے پھر بہت ساری باتیں کہنے والے نے کہا تھا, وہ ایک چیز مطلب یہ نان نفقہ جو ہے نا, مطلب اس کو آج کے وقت میں الفاظ بدل کے اس کو ناز نخرہ بول سکتے ہیں. اس کے پورے ناز نخرے اٹھانا ہے اس لیے کہ اللہ نے تجھے اس کا کفیل بنایا ہے. اب پھر میں نے ان کو بنیاد بتایا کہ شریعت اسلامی میں عورت پر روزی کمانا کسی بھی حال میں فرض ہے ہی. ہمیشہ روزی کا کمانا جو ہوگا وہ مرد کے ذمہ ہوگا. مگر عجیب و غریب بات ہے, دنیا میں مال کے حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا ضروری ہے, لیکن میں اس دین کا ماننے والا ہوں جس دین نے عورت پر کمانے کی ذمہ داری منع کر دی ہے. خبردار, کمانا تیرے ذمہ بھی نہیں ہے, میں نے مردوں کے ذمہ کیا ہے. مگر بغیر ہاتھ پیر ہلائے ہوئے اس عورت کو اسلام نے صاحب مال بنا دیا. دنیا میں کسی سے پوچھو تو بھائی کوئی بغیر ہاتھ پیر ہلائے صاحب مال بنتا ہے کیا؟ نہیں, کوئی نہیں بنتا. ہم کہتے ہیں عورت کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے, وہ محنت نہیں کرے گی اس کے بعد میں صاحب مال ہوگی. مہر اس کو ادا کیا جائے. مہر مال ہے نا, مال ہے نا, مہر مال ہے. اگر وہ ہمارے ہاں جو ہے, ہمارے یہاں تو اتنی نیت خراب ہے لوگوں کی, برا نہیں مانا, اتنی نیت خراب. کھانا کرے گا وہ ولیمے کا 10 من اور 20 من کا, اور جب نکاح پڑھانے میں اس کا آپ مہر سنیں گے نا 2 گرام سونا, ایسا لگتا ہے تک سے مارنا اس کے منہ پہ جا کے, بے غیرت کہیں کے 10 اور 15 من کا تو ولیمہ کر رہا ہے. اس کے پیچھے اس کا ڈر یہ ہے, اس کی بدنیت ہی یہ ہے کہ یہ مال جو ہے مہر کا وہ بیوی کی ملکیت ہو جاتی ہے. اگر اللہ نہ کرے کل طلاق ہو تو یہ میرا واپس نہیں ملے گا. یہ بدنیتی کے ساتھ شادی کا تو شرم نہیں آتی اس کو. اللہ کی ذات سے اچھی امید نہیں کر سکتا یہ کہ میری بیٹی جا رہی ہے انشاءاللہ میں ڈولی لے رہا ہوں, وہ ڈولا اس کا وہاں سے نکلے گا. کیوں اتنا بدنیت ہے؟ اور اگر یہ بدنیتی نہیں ہے تو دوسرے بڑے بڑے زیور تو وہ دکھائی میں دیتا ہے. یہ مہر کا زیور کیوں کم رکھتا ہے؟ اس لیے کم رکھتا ہے اس کی نیت خراب. آپ سمجھے, انما الاعمال بالنیات جو ہے نا, وہ سارے اعمال کے اوپر مشتمل ہے, سارے اعمال. بہرحال اب یہاں فرمایا الذی اطعمہ, جس نے بھوک میں کھانا دیا. طعام لفظ جو ہے اس میں ساری ضروریات زندگی,
وآمنہم من خوف، اور خوف سے اللہ نے اس کو امن عطا فرما دیا۔ میرے بھائیو، امن اللہ کی وہ نعمت ہے جس نعمت کے بعد ساری نعمت رہتی ہے، اور اگر امن کو اللہ ہٹا لے اس کے بعد کوئی نعمت نہیں بنتی۔ 2-2.5 سال گزارا نا آپ نے، نماز جمعہ بھی اپنے گھر میں پڑھا نا آپ نے نہیں پڑھا، ہم نے پڑھا ہے۔ ارے نماز عید اپنے گھر میں پڑھنا پڑا میرے بھائی، مسجد میں مہینوں، جس مسجد میں الحمدللہ مومن 5 مرتبہ پورے حق کے ساتھ آتا جاتا ہے، مہینوں مسجد میں موقع نہیں، مہینوں موقع نہیں، کیا گھر سے نکل نہیں سکتا، بیمار ہو گیا کوئی، اس کو اسپتال لے جانا مسئلہ ہوتا تھا، کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، دودھ نہیں مل رہا ہے، سبزی نہیں مل رہی ہے، فلاں نہیں مل رہا ہے، کیا حال تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امن کو ہٹا کے اللہ نے خوف کو طاری کر دیا۔ امن اللہ کی وہ نعمت ہے جس کی موجودگی میں پھر باقی نعمت رہتی ہیں، اور اگر امن اللہ ہٹا لے ساری نعمتیں بے قیمت ہو کے رہ جاتی ہیں۔ امن کی قدر و قیمت کرو، اپنے محلوں میں، اپنے شہر میں، اپنے گھروں میں امن و امان کا ماحول رکھو، اپنے گھروں میں امن و امان کا ماحول رکھو۔ ساس بہو کا جھگڑا ہو رہا ہے، بھائی کا جھگڑا ہو رہا ہے، پڑوسیوں کا جھگڑا ہو رہا ہے، کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو ذہن نہیں دیتی۔ رب نے اپنا احسان یاد دلایا، الذی اطعمہم من جوع، وہ جس نے بھوک میں ان کو کھانا کھلایا ہے، اور وآمنہم من خوف، انہیں خوف سے نکال کر ان کو امن عطا فرما دیا۔ اس ملک کا بھی حال جو ہے کچھ ٹھیک نہیں ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ملک میں بھی امن و امان کی فیضا پیدا فرما دے۔ بطور خاص الہ العالمین انہیں ماننے والوں کے لیے اس ملک کی زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے اہل ایمان کو نجات عطا فرما، اے اللہ شرپسندیوں کے شرور سے، حاسدوں کے حسد سے، فتینوں کے فتنوں سے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے مال دولت کی حفاظت فرما، ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما، ہماری دکان اور ہمارے کھیت کھلیان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اللہ تو ہی حفیظ ہے، تو ہی الحافظ ہے، اللہ پوری امت مسلمہ پر اپنی حفاظت کی چادر ڈال دے مولا، اور ایسا امن عطا فرما جس امن کو کوئی مردود خوف سے بدل نہ سکے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی